کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں مصنوعی مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ پولٹری مصنوعات کے دام میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مرغی گوشت کی قیمت 432 روپے فی کلو برقرار، فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 324 روپے ہو گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9600 روپے میں دستیاب۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ بالکل انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کیونکہ موسم میں تبدیلی کے باعث انڈوں کی مانگ میں یا ڈیمانڈ میں جو ہے اضافہ ہوا ہے، لیکن سپلائی جو ہے وہ اس طرح نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہیں۔ آج 2 روپے فی درجن اضافہ کیا گیا اور 324 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ سرکاری نرخنامے میں ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی جو ہے 600 روپے کی مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں انڈے جو ہیں وہ شہریوں کو مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ تاہم برائلر کی قیمتیں 432 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ ساتھی برائلر جو ہے مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت پہ بات کی جائے تو ہول سیل زندہ برائلر 284، جبکہ پرچون زندہ برائلر 298 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ جی شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ وفاقی حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے گی اور حکومت کسانوں کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک سٹاک خریدے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان ایک زرعی معیشت ہے اور گندم کی فصل کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ کسانوں کی فلاح و بہتری کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ نئی گندم پالیسی کی منظوری وفاقی اور صوبائی حکومتیں کسانوں سے 6.2 ملین ٹن گندم خریدیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گندم پالیسی پر اجلاس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نمائندے اور جموں و کشمیر کے وزیر اعظم بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں کہا کہ حکومت کسانوں کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے۔ گندم پالیسی کی تیاری کے لیے کسان تنظیموں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی۔ پالیسی کا مقصد عوامی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کسانوں کے منافع کو صوبائی حکومتیں 6.2 ملین ٹن گندم خریدیں گی۔ گندم کی خریداری 3500 روپے فی من کی بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق کی جائے گی۔ پالیسی کے تحت پاکستان بھر میں گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ کی زیر نگرانی گندم خریداری کی نگرانی کے لیے قومی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریونیو اتھارٹی کے اضلاع تک توسیع کے لیے 30 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس۔ ڈی جی پی آر اے معظم علی سپرا نے ٹیکس اہداف اور نئے سیکٹرز بارے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل یونٹ میں فیکٹوریل، ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالیسس شامل ہوں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں 130 انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کی بھی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ اضلاع میں ریونیو اتھارٹی سے متعلق اضافی ذمہ داریاں اے ڈی سی جی کو تفویض کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹرز شامل کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیکس دہندگان کے لیے پی آر اے نے سہولت ایپ بھی متعارف کروا دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹرز متعارف کروائے جائیں۔ انتظامی معاملات کو مربوط اور شفاف بنانے کا عزم۔ محکمہ ہاؤسنگ کا ضلعی سطح پر بڑا انتظامی اقدام۔ ضلعی افسران کے لیے نیا کوارڈینیشن میکانزم بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں یکساں ترقی کے سفر کو مؤثر بنانے کے لیے یہ اقدام گورننس میں نئی سمت طے کرے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبہ بھر میں ترقیاتی کاموں اور سروس ڈیلیوری کو مؤثر بنانے کا عزم۔ سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر محکمہ ہاؤسنگ کے زیر انتظام تمام اداروں کے ضلعی افسران کے لیے ایڈوائزری تیار کر لی گئی۔ ایڈوائزری کے مطابق تمام مینیجنگ ڈائریکٹر، سپرنٹینڈنٹ انجینئرز، ایگزیکٹو انجینئرز اور متعلقہ افسران اپنے اپنے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ قریبی روابط قائم رکھیں گے۔
محکمہ ہاؤسنگ کے ترجمان کے مطابق اس کوارڈینیشن میکانزم کا مقصد انتظامی معاملات کو مربوط اور شفاف بنانا ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں ترقیاتی کاموں کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی رفتار میں نمایاں بہتری آنے کی توقع ہے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبہ بھر میں یکساں ترقی اور مؤثر گورننس کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ کمیٹی اجلاسوں میں افسران کی عدم شرکت پر پی اے سی 3 برہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق اجلاس کے دن کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ ممبر ایڈوائزریز چھٹی پر ہیں، جس کے باعث اجلاس کی کارروائی میں رکاوٹ آئی۔ پی اے سی 3 نے ممبر انکوائریز کو اہم تفتیش کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ خط میں ممبر انکوائری کی چھٹی پر جانے کی وجوہات کی وضاحت مانگی گئی۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خط ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو بھجوا دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا موقف سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دہشت گرد اسرائیل امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینیوں کا خون ناحق بہا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ملک میں مذاکرات سے معاملات کو حل ہونا چاہیے۔ اسرائیل دہشت گرد اور مسلمانوں کا قاتل ہے۔ امریکی صدر سے امن معاہدہ کروایا، مگر جہاں اسرائیل کی حمایت کی وہاں مذمت کریں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مارکا حق میں کامیابی دی، ہم نے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہم نے آخری منٹ تک مذاکراتی عمل میں، حالانکہ میں نہ کوئی حکومت کا حصہ تھا نہ میں اس جماعت کا حصہ تھا، ہمیں ایک درد تھا کہ لوگوں کو بچایا جائے۔ امریکہ اور اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو اسرائیل نے خلاف ورزی شروع کی ہے اس کے اوپر امریکی وزیر خارجہ کل اسرائیل جا رہا ہے کہ معاہدہ امن کے بعد اب فلسطینیوں کے اوپر بربریت اور وحشت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ امریکی صدر نے فاتح جنرل کو کھانے کی دعوت دی۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم آزاد فلسطین ریاست چاہتے ہیں۔ ایک طبقہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، علماء کرام فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، جس کا دارالخلافہ القدس شریف۔ ایک طبقہ ہے جو دانستہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے افواہ سازی کرتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو بیچارہ فلسطین سے محبت رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کا پریس کانفرنس میں مزید کہنا تھا کہ اس گزرنے والے جمعے کو پورے پاکستان میں ایک مسجد بھی سیل نہیں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور آمد، سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل اعجاز اسکر سے ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل اعجاز اسکر سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ شہباز شریف نے سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل اور ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت کے بعد فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل ظہیر ورک بھی اعجاز اسکر کے ساتھ موجود تھے۔ سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل اعجاز اسکر کے والد چند روز پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صوبے کے مختلف اضلاع میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشن پاک افغان موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے بھاری حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور پولیس ٹریننگ سینٹر اور نادرا آفس ڈی آئی خان پر دہشت گردانہ حملے میں شہدائے پولیس کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فیصل کریم کنی نے کہا دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ناگزیر ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ یہ سیٹلائٹ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے لانچ۔ سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی، شہری علاقوں کا تفصیلی تجزیہ کرے گا۔ اس کے پاس سینکڑوں نوری بینڈز میں درست تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے ذریعے زرعی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی میں انقلاب کی توقع ہے۔
चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा है कि हुकूमत की हिमायत से कौमी मंसूबा हकीकत बन सका। अब फसलों, मट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन होगी। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। HS1 सी पैक मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही करेगा। स्पार्को ने कामयाब लॉन्चिंग पर कहा है कि सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इन्हसारी की जानिब मजबूत कदम है। हम मुल्क की समाजी इक्तिसादी तरक्की में अपना किरदार मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। ये खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की जानिब से रवां बरस ये तीसरा सैटेलाइट भेजा गया है। मद्दार में सैटेलाइट की टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। इसके बाद ये मुकम्मल फाल हो जाएगा। चीन के ताउन से नया बाबरकूम पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट कामयाबी के साथ खला में पहुंच गया। HS1 सेटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था पाकिस्तान का खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इन्हसारी का जानिब ये अहम कदम है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त है। जदीद सेटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट से जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में भी मदद मिलेगी। लाहौर शहर में स्मोक के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। फजाई आलूदगी के खिलाफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स और दीगर महकमे मुतहरिक हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं जदीद टेक्नोलॉजी और इदारों के बाहमी राबतों से फजाई आलूदगी को कंट्रोल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और इदारों के बाहमी राबतों से फजाई आलूदगी को कंट्रोल किया। स्मोक के हॉट स्पॉट्स पर स्मोक गन से कार्रवाई की गई। फौरी कार्रवाई से AQI फोरकास्टिंग के मुताबिक रहा। खुली जगहों पर तामीराती मवाद का बरवक्त ढांपना यकीनी बनाया गया। इंतजामिया ने कल रात से छिड़काव का अमल शुरू किया है। मरीम औरंगजेब का कहना है फसल की बाकियात ना जलाने की मुहिम में किसानों ने भरपूर शिरकत की। हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक तावन करने पर अवाम का शुक्रिया। फजाई आलूदगी को कंट्रोल करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम इदारों के अफसरान और अमले को शाबाश दी है। जदीद मौसमियाती डाटा सेंटर ने ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों की पेशगी निशानदेही की थी। फजाई आलूदगी और स्मोक से बचाव के इकदाम। पंजाब में फसलों की बाकियात न जलाने की कामयाब मुहिम तेजी से जारी। हजारों एकड़ रकबे पर फसल की बाकियात को गांठों की शक्ल में जमा कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जबकि कबूटा मशीनों से 3,19,700 एकड़ रकबे से फसलों की बाकियात जमा की जा चुकी हैं। रवा साल 64,46,000 एकड़ रकबे पर बवाई हुई थी। पंजाब भर में फसल की बाकियात को चारे की गांठों की शक्ल में जमा करने की मुहिम में 91 बेलर और 814 कबूटा मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये पहली बार है कि पंजाब के किसान फसलों की बाकियात जलाने के बजाय जदीद मशीनों से चारे की शक्ल में उसे जमा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टारगेट दिया था कि काशुदा रकबे में कहीं भी फसल की बाकियात न जलाने दी जाए। शहर में शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। मार्केट में टिंडे 320, करेले 220, शलजम 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। शहर में शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में टिंडे 320, करेले 220, शलजम 160 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर गोश्त तो पहले ही पहुंच से दूर था, लेकिन अब सब्जियां भी खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बात करें फलों की तो अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। शहर में बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। फलों और सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट में टिंडे 320, करेले 220, शलजम 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। मौसम बदलने से खाने पीने के अंदाज भी बदलने लगे। मार्केट में मछली की फरोख्त में भी इजाफा। मुख्तलिफ इकसाम की मछली 600 से 2000 रुपए किलो तक दस्तयाब है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम की आमद के साथ ही ख्वाबों के अंदाज में भी तब्दीली। सर्दियों के सौगात में से मछली की तलब भी बढ़ गई। मुख्तलिफ इकसाम के मार्केट में मछली की दुकानें सज गई। दुकानों पर काला रहू मछली की तलब सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। काला रहू दरियाई मछली 1000 से 1200 और काला रहू फार्मी मछली 650 रुपए किलो तक दस्तयाब है। सिंघाड़ी और खगा मछली 1100 रुपए, जबकि सोहल मछली 2000 रुपए तक मुयस्सर। चिड़ा मछली 100, बाम और मल्ली मछली की कीमत 700 रुपए किलो तक है। मार्केट जराये के मुताबिक सैलाब के बाईस दरिया मछली भी पहले के मुकाबले मार्केट में ज्यादा दस्तयाब है। गुज़श्ता सीजन के मुकाबले मछली नर्ख में 10% तक इजाफा देखा जा रहा है।
खालिस और महफूज दूध की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अज़म 66,000 लीटर दूध की चेकिंग 6,400 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया। निजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के सेहत बख्श खुराक महफूज पंजाब मिशन जारी है। तल्फ करदा दूध में पानी पाउडर और वेजिटेबल घी की मिलावट पाई गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की मुसलसल कार्रवाइयों से तल्फ शरह में कमी दूध के मयार में वाज़ह बेहतरी का मुंह बोलता सबूत है। लंडा बाजारों में भी महंगाई का बाजार गर्म है। गुज़श्ता साल की निस्बत अशिया के दाम 2 गुना हो गए। खरीदार भी महंगाई में इजाफे का शिकवा करते दिखाई देते हैं। कहते हैं जो चीज़ मयारी है वो कुव्वत खरीद से बाहर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ना रहा गुज़िश्ता साल के निस्बत अशिया के दाम 2 गुना हो गए। शहरियों ने मौसम तब्दील होते ही गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख किया। लुंडा बाजार में जूते 1200 से लेकर 1500 रुपए तक मिल रहे हैं। जैकेट 1800 से 2000 रुपए तक बेची जा रही है। स्वेटर 1000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अब यहाँ भी महंगाई का राज है। फर्क तो बहुत ज्यादा आ गया, हर चीज महंगा हो गया। लुंडे पेटी कस लग गया, लुंडा भी महंगा हो गया, हर कोई चीज महंगा हो गया। इतना कमाया नहीं है, जितना खाते इतना वो पूरा भी नहीं होते। सर फर्क बहुत ज्यादा नजर आया। आपको पता है पिछले साल एक चीज मिलता था 100 रुपए का, आजकल वो मिलता है 200 रुपए का, यानी डबल रेट हो गया, हर चीज महंगा हो गया। लुंडा बाजार में अशिया की होशरुबा कीमतें सुनकर बेशतर शहरी खाली हाथ ही